السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس کا اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا تو پھر بچوں کی تربیت صحیح ہوگی. اور اکثر گھروں میں مسئلہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ پیرنٹنگ پہ تو بہت توجہ ہے لیکن اپنے ریلیشن شپ پہ توجہ نہیں جا رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی شادی نہیں نہ ہوئی ہوتی تو آپ نے بڑی رومانٹک موویز دیکھی ہوتی ہیں اور بہت اس ریلیشن شپ کو رومانٹیسائز کیا ہوتا ہے نا. دماغ میں پکچر ہوتی ہے کہ یہ ریلیشن شپ کیسا ہوگا، لیکن جب ریالٹی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے، شروع کے کچھ مہینے تو اچھے گزرتے ہیں، اس کے بعد بچے ہیں، پھر بچوں کی ضروریات ہیں، بچوں کی ڈفرینٹ ایجز ہیں، پھر یہ کہ اپنی لائف کی سٹرگلز ہیں، اپنے کیریئر کی سٹرگلز ہیں، اپنی سیٹلمنٹس کی سٹرگل ہیں، ان لاز کی سٹرگل ہیں. اس سارے سسٹم کو مینج کرتے کرتے ہسبینڈ وائف دونوں جو ہیں وہ ایگزاسٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ کلیپس بھی کر جاتے ہیں. تو بات یہ کہ جتنا چیلنج بچوں کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ ہسبینڈ وائف اپنے ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنا بھول جاتے ہیں اور زیادہ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں. سورہ روم کی جب ہم آیت نمبر 21 کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ایک ٹرائیڈ پہ ہے. اس میں کیا کچھ ہے، یعنی ہم کسی بھی رول میں ہوں ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا ذریعہ بننا ہے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بننا ہے. یہ ایک رول ہے جو کہ ہسبینڈ وائف کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ارریسپیکٹو کہ آپ کس ایج میں ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو کپل جب ہے وہ بن جاتا ہے پیرنٹ. جب وہ پیرنٹ بن جاتا ہے نا تو اس کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے، اس کو ہر وقت بچوں کی فکر ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات پیچھے رہ جاتی ہے. اور اگر وہ کبھی کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ چلو ہم مل کے کہیں ویکیشن لیتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی آپس میں انجوائے کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت سیلفش ہیں کیونکہ ہم نے تو اب بس اپنی پوری زندگی جو ہے، پورا فوکس جو ہے وہ بچوں پہ لگانا ہے. ہمارا اپنا کوئی ٹائم نہیں ہونا چاہیے، می ٹائم بھی، اور ایون ایز اے کپل جو ہے وہ کوئی ٹائم نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ شادی کا مقصد ہی شاید یہ تھا کہ میں نے بچے پیدا کرنے ہیں، بچے پالنے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. اور ہم اپنے جو وہ غلط بیہیویئرز ہیں ان کو ٹھیک ہی نہیں کر پاتے، اور جب پھر ہمارے غلط بیہیویئر اور ہمارے گیپس بڑھتے جاتے ہیں تو وہ بچے جن کی ہم تربیت کرنا چاہ رہے تھے کیا ہو جاتا ہے، سارے غلط امپیکٹس ان بچوں تک جانا شروع ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ بچے بھی سفرنگ میں ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اور اسپیشلی جب بچے ہو گئے اور ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہے ایسے کہ ہم ہیلدی کپل ہوں اور ہیلدی پیرنٹس ہوں، تو ہمیں کوئی نئی اسکل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو شادی کے شروع میں کام کیے تھے نا، مسکرانا، شرمانا، ایک دوسرے کی فرمائشیں پوری کرنا، بس وہ کام کرنے ہیں جو ہم کر چکے ہوئے ہیں پہلے، لیکن اب وہ ہم ایگزاسٹ ہو کر وہ سارے کام نہیں کر رہے. اب ہم کیا سمجھیں گے تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں تو یہ جو ریلیشن شپ ہے نا ہسبینڈ اور وائف کا، سورہ البقرہ میں کیا آتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک دوسرے کا لباس ہے. اچھا، ایک دوسرے کا جو لباس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ریلیشن شپ بہت ہی رومانٹک ہونا چاہیے. یعنی اس کی بنیاد یہ ہے، جو ریلیشن شپ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ نہیں دیا ہوا. 70 کی لمٹس ہسبینڈ وائف کے ساتھ جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں دی ہوئی. جو اس ریلیشن شپ میں ایک انٹیمیسی دے دی ہے وہ کسی اور ریلیشن شپ میں نہیں دی ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس ریلیشن شپ کی جو پوری کہتے ہیں نا دائرہ کار ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن جب ہم رومانس کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹرم ان اٹ سیلف بہت کنفیوزنگ ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں ڈفرینٹ طرح سے سوچتے ہیں. مرد کا کانسیپٹ رومانس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور عورت کا کانسیپٹ جو رومانس کا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن بار رکھتے ہیں وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ پھر ڈس اپوائنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو رومانٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں دو کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ان لو ود دیٹ پرسن.
اگر آپ کہتے ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم مجھے محبت تھی، اب نہیں ہے، اب مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، میں اتنی تھک چکی ہوتی ہوں صبح سے شام تک سارے کام کر کے، آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ ریلیشن شپ وینٹ. مطلب میری جو ڈیلی سکسیس ہے وہ صرف یہ ہے کہ جی آئی ایم اے گڈ پیرنٹ، میں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سے پالا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے آج جو ٹارگٹس رکھے تھے ان کو حاصل کر لیے، لیکن ایز اے کپل میرے کیا ٹارگٹس تھے وہ تو بالکل بیچ میں فزل آؤٹ ہو چکے ہیں، ان پہ تو میں کام ہی نہیں کر پا رہی ہوں. تو ایک تو یہ ہے اس لو نیڈ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا، اس لو نیڈ کو فلفل بھی کرنا. دوسرا یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ جو ایموشنل نیڈ ہوتی ہیں جو کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوتی ہیں ان کو کیسے فلفل کیا جائے گا، ان کی ڈوز جو ہے وہ کیسے پوری کی جائے گی. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا میاں بیوی کا، یہ بہت ہی فرجائل قسم کا ہوتا ہے، بڑا ہی ڈیلیکیٹ ہوتا ہے. اگر اسپاؤزز میں سے کوئی ایک بھی ذرا سا پیچھے ہٹ جائے، ذرا سا ترش ہو جائے، ذرا سا وہ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس ریلیشن شپ کو رومانٹک بنانے میں تو وہ کم کر دے، تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ ریلیشن شپ تھوڑی دیر کے لیے سیز ہو جائے گا، بلاک ہو جائے گا، پاز پہ آ جائے گا، ہولڈ پہ آ جائے گا، کیونکہ اس میں دونوں کی طرف سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور پھر یہ ریلیشن شپ ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو ہیٹ ریلیشن شپ، کیونکہ بچے بھی ہیں نا، اور بھی ڈائنامکس ہیں بہت سارے. کبھی آپ کو اپنے اسپاؤس پہ پیار آ رہا ہوتا ہے اور کبھی اسی اسپاؤس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. ایک ہی دن میں آپ ڈفرینٹ فیلنگ سے بار بار گزر رہے ہوتے ہیں. کتنی خواتین کو جب میں ان سے بات کرتی ہوں تو وہ ایک طرف سے مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کتنے اچھے ہیں اور مجھے ان سے کتنی محبت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر رہی ہوتی ہیں کہ لڑائیاں ہماری کتنی ہو رہی ہیں. کہ اگر کوئی عام انسان سنے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ریلیشن شپ ہے آپ کا نا، آپ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ریلیشن شپ دونوں کے لیے بہت ایموشنلی ڈریننگ ہوتا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے. تو اب کیا کرنا ہے، اپنے آپ سے نا کچھ سوال پوچھنے. جب ہم بات کریں گے کہ جی اس کے اندر محبت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے، وہ جو میں نے آپ کو سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا ہی ریفرنس دی ہے، اس میں آتا ہے مودہ، وہ والی محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہنا چاہیے کہ جب میرا اسپاؤس میرے ساتھ ہوتا ہے تو کیا مجھے بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. پھر یہ کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ بس یہی میرے لیے ہے، یہی میرا ساتھی ہے، اسی سے میں نے آپس میں کوئی بھی بات چیت کرنی ہے، کوئی اپنی شیئرنگ کرنی ہے، اسی کے ساتھ میں نے اچھے ایکسپیرینسز بلڈ کرنے ہیں، اسی کے ساتھ میری کیمسٹری بہت اچھی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرا اسپاؤس ہی اور شی برنگز دا بیسٹ آؤٹ آف می. اکثر اوقات ایسے نہیں ہو رہا ہوتا نا، ہم کہتے ہیں آپ مجھے غصہ چڑھا دیتے ہیں، یو برنگ دا ورسٹ آؤٹ آف می. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اینگل ہے نا ہمارا وہ درست نہیں ہوتا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو میاں بیوی کے درمیان جو رومانٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، یہ بہت اسٹرانگ اٹریکشن والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا اس ریلیشن شپ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کے اندر ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. اچھا، ایک ہوتا ہے کیئرنگ لو اور ایک ہوتا ہے رومانٹک لو. جب ہسبینڈ وائف پیرنٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا لو رومانٹک لو نہیں رہتا، اکثر کون سا بن جاتا ہے؟ کیئرنگ لو بن جاتا ہے. وہ کیئرنگ لو کیسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا خیال کر رہے ہیں، جیسے ہم کسی اپنے دوست کا بھی خیال رکھتے ہیں، والدین کا بھی رکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی رکھتے ہیں. تو ہم اپنے اس کے اسپاؤس کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں، اس کا کھانا پینا، اس کا آرام، اس کا حال پوچھ لیا. لیکن اس ساری کنورسیشن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک رومانٹک لو ہے نا وہ مس ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ بہت بڑا خلا آ جاتا ہے، وہ چیز وہاں پہ رہتی ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں لو بینک ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ جتنا آپ کے اچھے ایکسپیرینسز کریٹ ہوتے جائیں گے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، تو کیا ہوگا کہ آپ کا برین ان پیٹرنز کو رجسٹر کر کے آپ کو بہت اچھی فیلنگ دے گا، اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بناؤں. دل کے اندر سے آواز آئے گی. ابھی تو یہ آتی ہے نا آواز جب کیئرنگ لو ہوتا ہے، اس کے والد ہیں، اس کی والدہ ہیں، چلو اس کا خیال رکھ لو. لیکن اصل ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے ایموشنز جنریٹ کریں ایک دوسرے کے بارے میں جو ارریزسٹیبل ہو. جیسے کوئی ینگ لڑکا لڑکی جن کو محبت ہوتی ہے نا،
وہ ہر طوفان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ وہ والی محبت چاہیے ہے، کیونکہ یہ والی جو محبت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ڈپازٹ کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں اپنے اسپاؤس کے لیے کہ آپ کو سیویئر قسم کی، بہت ہی اسٹرانگ قسم کی نا ایک اٹریکشن اس کے لیے محسوس ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اسپاؤس کو برا محسوس کروایا تو خالی یہ نہیں ہوگا کہ وڈرال ہوگا. کہتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ میں بینک رابری ہو جاتی ہے، بہت جلدی وہ جو ہے نا سب خزانہ لٹ جاتا ہے جو آپ نے اتنا انویسٹ کر کے ڈالا ہوتا ہے. وہ کوئی ایک جملہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا یہ جو لو بینک بیلنس ہے نا اس کو بہت ہائی رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کبھی کبھی اٹریکشن بھی آتی ہے، کبھی انسان ریپلشن فیل کرتا ہے. اٹس اے میٹر آف چوائس. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے اس ریلیشن شپ کو کہاں رکھنا ہے. آپ نے کیا سوچا اس ریلیشن شپ کے بارے میں جب آپ کے بچے ٹین ایج میں بھی آ گئے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، مختلف ایجز کے ہیں، اور آپ سارا دن وہ تربیت کے بہت سارے مراحل سے بچوں کو لے کر گزر رہے ہیں. اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا ہم صرف کمپلین ہی کرتے رہیں گے؟ ہم یہ کہتے رہیں گے کہ میں تو اتنا کچھ کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ میری بات نہیں سنتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو کیوں نہ ہم وہ جو لو بینک ہے نا اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. اور جتنا زیادہ یہ لو بینک بلڈ ہوگا، جتنے ڈپازٹس آتے جائیں گے، اتنی زیادہ نا ایک دوسرے کے لیے نا کریونگ بڑھتی جائے گی. خواہش ہوگی کہ یہ میرا ساتھی میرے ساتھ ہو، اور ہم مل جل کر اس ریلیشن شپ کو جو ہے مضبوط سے مضبوط بنانا شروع کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بڑا فریجائل ریلیشن شپ ہے، اس میں لیکس بھی ہو جاتے ہیں. اس میں صرف لگاتار آپ کو کچھ نہ کچھ ڈپازٹس ڈالنے پڑیں گے، لگاتار کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کہ اس ریلیشن شپ کو میں بہتر کیسے بناؤں. کیونکہ اگر ہم نے کچھ غلط کام کر لیے تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ ریلیشن شپ مزری میں چلا جائے گا، بالکل خالی ہو جانا ہے ہمارا لو بینک. کون کون سے کام ہیں جو کہ ہمارے لیے مزری لے کر آتے ہیں اگر ہم سیلفش قسم کی ڈیمانڈز کرنا شروع کرتے ہیں؟ یہ شوہر بھی کر سکتے ہیں اور یہ بیویاں بھی کر سکتے ہیں. یعنی دوسرے انسان کو کنسیڈر کیے بغیر کہ کون تھکا ہوا ہے، ہسبینڈ وائف کے ساتھ ایمپتھائز نہیں کر پاتے، کئی دفعہ وائف ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کر پاتی، تو سیلفش ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ڈس ریسپیکٹفل ججمنٹس نہیں ہونی چاہیے. ایک تو آپ جج کر رہے ہیں، گمان ہی برا کر رہے ہیں، اور وہ جو گمان برا کر رہے ہیں اس میں ڈس ریسپیکٹ ہے. میں کسی کپل سے بات کر رہی تھی، ان میں کافی کانفلکٹس اور جھگڑے کچھ عرصے سے چل رہے تھے، الحمدللہ کافی بہتر ہیں. اٹس اے ینگ کپل. تو میں اس کے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بیٹا بہت ریسپیکٹفل ہو تو آپ نے اپنی وائف کی بہت عزت کرنی ہے، گالی نہیں دینی اپنی بیوی کو، اور آپ نے بہت تمیز کے دائرے میں اپنی وائف سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ تو سارا دن کام پہ جاتے ہیں اور رات تک آتے ہیں، آپ گھر سے باہر ہیں، سارا دن بچے کا جو واسطہ پڑھنا ہے وہ کس سے پڑھنا ہے؟ والدہ سے پڑھنا ہے. تو جب بھی والد آئیں گھر تو وہ اپنی اسپاؤس کی بہت عزت کرتے، بہت پیار سے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آئیں. نیکسٹ فیو منتھس میں دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کا مزاج بدلنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح غصے کے آؤٹ برسٹ نہیں ہونے چاہیے، چیخنا چلانا بچوں کے سامنے نہیں ہونے چاہیے. اس کو تو رول بنا لیں کہ اگر ہمارا کوئی کانفلکٹ ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب بچے سو جائیں گے، ہم ٹوٹل اکیلے ہیں، پھر ہم نے بات کرنی اور آوازیں اونچی نہیں کر سکتے. کمرے سے باہر آواز نہیں جانی چاہیے، کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ ہمارے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے. اسی طرح سے ڈس آنیسٹی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی لیول پہ. ایسی ہیبٹس نہیں ہونی چاہیے جو کہ دوسرے پارٹنر کو بری لگ رہی ہیں. آپس میں اتنا بانڈ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا جن کو محبت ہوتی ہے وہ کتنا کچھ بدلتے ہیں، اپنا لباس کا طریقہ بدل لیتے ہیں، گفتگو کا طریقہ بدل لیتے ہیں، کتنے اور کام جو ہے ان کو چینج کر لیتے ہیں. ایسا انڈیپینڈنٹ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم دوسرے اسپاؤس کا خیال ہی نہ کریں. انڈیپینڈنٹ بیہیویئر وہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے اپنے پارٹنر کو ڈرین نہ کر رہے ہیں، کہ اس پہ اتنے کام ڈال دیں کہ وہ سارے کاموں کو مینج نہ کر سکتا ہوں. کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر یہ والے آ جائیں گے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لو بسٹرز. اگر لو بسٹرز آ گئے نا ریلیشن شپ میں تو اب کیا ہوگا؟ پہلے اریٹیبلٹی ہوگی، پھر انسان تھکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کم ایفرٹ ڈالتا ہے اس ریلیشن شپ میں، پھر کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ ہے نا، ٹھیک ہے بس چل رہا ہے، گزارو زندگی، جو گزرنی تھی ہو گئی.
پھر اس کے بعد بڑے آکورڈ مومنٹس دونوں کے درمیان آتے ہیں، یعنی وہ اگر گاڑی میں بھی کہیں جا رہے ہیں تو خاموش بیٹھے ہوئے، یا کبھی کبھار کوئی اور ریلیٹو آ کر کوئی بات کرتا ہے اور ان کو زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، اور دوسرا جو وہ اسپاؤز ہوتا ہے وہ عجیب سا محسوس کرتا ہے کہ اچھا مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے گیپ اتنا ڈال دیا نا اس ریلیشن شپ میں. اور اس کے بعد آپ کے اندر نا ایپیتھی آ جاتی ہے، یو ڈونٹ کیئر. شوہر گھر آ کے کہتے ہیں تم کرتی کیا سارا دن؟ بیوی کہتی ہے اگر آپ صبح جا کے رات کو آتے ہیں کماتے ہیں تو پھر دیں نا پیسے، پھر یہ خواہشات بھی ہماری پوری کریں، جو کہ ہسبینڈ کے لیے کئی دفعہ بہت مشکل ہوتی ہیں، وہ بہت ایگزاسٹو فیزز سے گزر رہا ہوتا ہے. تو بات کی سمجھ آتی ہے کہ محبت کے بغیر یہ ریلیشن شپ نہیں چل سکتا، محبت اس میں ڈالنی ہی ڈالنی ہے. اب تھوڑی سی ہم ایموشنل نیڈس پہ بات کر لیتے ہیں. بات یہ کہ جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہماری کچھ ضروریات ہیں، جیسے کھانا پینا، آکسیجن ہمیں ملنی چاہیے، پانی ملنا چاہیے، ہمیں شیلٹر ملنا چاہیے جس میں ہم رہیں گے. لیکن کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں نہ ملیں تو ہمیں کچھ اتنا فرق نہیں پڑے گا، ہم ان کے بغیر گزارا بھی کر لیں گے. اور کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر نہ ملیں تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اسی طرح کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں ہمیں مل گئی، ہم نے اس کے ساتھ اپنے جذبات کو اٹیچ نہیں کیا ہوا. لیکن یہ والا جو ریلیشن شپ ہے نا یہ ہماری نیڈ بھی ہے، اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے جذبات جو ہیں وہ بہت ویل کنیکٹڈ ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو جذبات کو نا یہ جو ایموشنل انٹیمیسی ہوتی ہے نا اس کو ہم نے بہت امپورٹنس دینی ہے. ایک سروے ہوا اور اس میں مختلف جو تھے اسپاؤزز ان سے ایک سوال پوچھا گیا. سوال یہ تھا کہ وٹ کوڈ یور اسپاؤز ڈو فار یو دیٹ وڈ میک یو دا ہیپیسٹ. کیا آپ کے لیے آپ کا اسپاؤز کریں جو آپ کو بہت خوشی دے. اب آپ ذرا اس میں جو لسٹ بنی وہ لسٹ کیا تھی. انہوں نے کہا جی افیکشن ہو، پھر کہا کہ جی ہمارا جو جنسی تعلق ہے وہ بھی بہت اچھا ہو، سیکشل فلفلمنٹ ہو، آپس میں بات چیت کر سکیں، اچھی کمپینین شپ ہو، آنیسٹی ہو، اوپننیس ہو، فزیکل اٹریکشن ہو، فائنینشیل سپورٹ ہو، ڈومیسٹک سپورٹ ہو، فیملی کی کمٹمنٹ ہو، اور ایک دوسرے کی تعریف کر سکیں، ایڈمائر کر سکیں. اچھا یہ تو بڑی لمبی لسٹ بن گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اس لسٹ میں سے مرد کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا پرائرٹی ہے اور خواتین کی کیا پرائرٹی ہے. تو مردوں کی لسٹ ذرا دیکھ لیں. مردوں کی لسٹ میں جو آ رہا تھا سب سے پہلے تھا سیکشل فلفلمنٹ، دوسرا تھا کمپینین شپ، پھر اس کے بعد تھا فزیکل اٹریکشن، پھر تھا ڈومیسٹک سپورٹ اور پھر تھا ایڈمیریشن. خواتین کی لسٹ میں کیا تھا؟ جو لسٹ آ رہی تھی اس میں تھا سب سے پہلے افیکشن، اس کے بعد کہ گفتگو ہو سکے، آنیسٹی ہو، اوپننیس ہو، فائنینشیل سپورٹ ہو اور فیملی کمٹمنٹ ہو. کیا سمجھ آتی ہے یہاں سے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ فرق ہے نا، مرد کو کیا چاہیے اور عورت کو کیا چاہیے. اور یہی سارا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو مجھے چاہیے وہ ملے تو پھر میں تمہیں وہ دوں گی جو تمہیں چاہیے، میں کیوں تمہارے لیے کوئی بھی سیکریفائز کروں. تب آپ دیکھیں اسی وجہ سے شادی شدہ زندگی میں سیٹل ہونا ان اٹ سیلف ایک چیلنج ہوتا ہے. اور پھر جب بچے آ گئے ہیں تو آپ دیکھیں وہ ایک پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. ایک تو ایز اے کپل پرسیپشن ڈفرینٹ ہے، پھر پیرنٹنگ ڈفرینسز بھی ہیں تو وہ ایڈ آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے جب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی ضروریات کو نہیں سمجھتے، ان کو نہیں پورا کرتے، تو ان کو کیا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری بیوی، میرا شوہر سیلفش ہے، ان کیئرنگ ہے اور اس کو میرا بالکل خیال نہیں ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے پھر اگر اس کو خیال نہیں ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ بچے پالتے ہیں، بس جو خوشیاں ہمیں چاہیے وہ ہم بچوں سے حاصل کرتے ہیں. تو جب کپل جب یہ سارا سلسلہ بنا لیتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ایک وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں پاتھ ٹو رومانٹک ڈیزاسٹر شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آج ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں جا کر ذرا دیکھنا ہے کہ میرے کہاں کہاں گیپس ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں اس چیک لسٹ میں میری یہ نیڈس ہیں آپ پوری کریں. ہم نے کیا کرنا ہے، جو ان کی نیڈس ہیں ان کو پرائرٹائز کرنا شروع کر دینا. ان کے لیے ڈریس اپ ہونا ہے، ان کے ساتھ ایک اچھا کمپینین بننا ہے، گپ شپ لگانی ہے. کچھ خواتین سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو نا ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بات کروں، وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا بات کرتی ہیں؟ کہتی میں بتاتی ہوں
پلمبر نہیں آیا, چولہے میں جو گیس ہے اس میں مسئلہ ہو رہا ہے, بچہ پڑھائی نہیں کر رہا. یعنی وہ جتنے مسئلے مسائل ہیں بڑے پیار سے بتاتی ہوں. تو بات یہ کہ آپ نے یہ سارے مسئلے مسائل تھوڑا دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دینا ہے. اسے پتہ ہے کیا جواب ہوتا ہے, اکثر ٹائم ہی اتنا تھوڑا ہوتا ہے. تو پھر یہ مسئلے کب حل ہوں گے؟ یہ مسئلے فوراً حل ہو جائیں گے جب آپ ان سے کہیں گے لیٹس ہیو اے ڈنر. ایسے کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, ہاؤ واز یور ڈے, کیا کچھ کیا, کوئی مزے کی بات کریں, کوئی ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کریں, ان کی باتوں پہ ہنسیں, کوئی لطیفہ, کوئی جوک, ان کے لیے ڈریس اپ ہو, جو ان کے فیوریٹ کلر ہیں چیزیں وہ پہنیں. جب بچے ہوتے ہیں نا ساتھ ہمارے, تو ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ نے نوٹس نہیں کیا, آپ ایسے کریں کہ 2-3 ہفتے نا بڑے پیارے پیارے کپڑے پہنیں, بے شک وہ کچھ بھی نہ کہیں, اور 2-3 ہفتوں کے بعد نا کوئی عام سے کپڑے پہن کے میک اپ کے بغیر آ جائیں. اس دن وہ پوچھیں گے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. کچھ ہسبینڈ تو ہیں جو کہ آؤٹ رائٹ کہیں گے یو لکنگ نائس, تم اچھی لگ رہی ہو, تم اس طرح ڈریس اپ ہوا کرو. لیکن کچھ ہسبینڈ کیا کہیں گے, جب آپ نہیں ہو رہے ہوں گے تب وہ نوٹس کر کے آپ کو بتائیں گے. تو یو ہیو ٹو پک دوز ایکسپریشنز کہ وہ کس طرح سے آپ سے بات چیت کریں. اور وہاں پہ پھر ہم جب ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے جائیں, پھر ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ پڑھا تھا اور یہ آپ کی نیڈس ہیں, اور آئی ڈیسائیڈیڈ کہ واقعی آئی ایم ناٹ ورکنگ آن مائی ریلیشن شپ ود یو, آئی ایم جسٹ بیکمنگ مدر فار آور کڈس. میں بس ہمارے بچے جو ان کی ماں بن کے رہ گئی ہوں, لیکن میں یہ کیوں بھول گئی کہ میں آپ کی بیوی بھی ہوں, اور ہمیں اچھے کمپینینز بننا ہے, اور ہم نے ایک دوسرے کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانا ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یہ کرنا کیسے ہے, بیبی اسٹیپ, 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ایسا کوئی ڈراسٹک آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ہسبینڈ بے ہوش ہو جائیں کہ میری بیوی کو آج کیا ہو گیا. یعنی کبھی ہم یہ کہتے تھے میرے بچے, اور پھر جب وہ کہتے ہیں آپ کے بچے, تو ہم کہتے ہیں کیا مطلب آپ کے بچے نہیں ہیں. یعنی ہم خود ہی کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.